بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر جلد امیر ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ کر لیں۔ میں نے جب سے ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کیا، سب سے زیادہ جو ریکویسٹ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ جناب کوئی دولت مند ہونے کا وظیفہ بنا دیں، کوئی رزق بڑھانے کی ترکیب بتا دیں۔ جتنا ناقص علم میں ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، لیکن جب کبھی اکیلے میں بیٹھتا ہوں تو حیرت بہت ہوتی ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ صرف دولت کے پیچھے اپنی تمام تگ و دو کر رہا ہے۔ تمام اس کی سوچ، اس کا سوچ کا محور رزق، پیسہ، دولت۔ بری بات نہیں ہے، دولت مند ہونے کی خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے، اسی لیے تو آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات ذرا غور طلب ہے۔ ابھی اسی لمحے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی لمحے اگر سانس آخری ہو اور ختم ہو جائے تو اس پر میرا کوئی کنٹرول تو نہیں ہے، سفر دوسرا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم دنیا داری کے اندر انوالو ہو کے بہت سارے گناہ ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا کہ کوئی ایسا گناہ ہو جو ہم کر رہے ہوں اور اسی لمحے میں ہمارا آخری وقت آ جائے تو کیا بنے گا؟ کیا یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ اب موت کی تیاری کی طرف توجہ دے دی جائے تاکہ خاتمہ تو احسن طریقے سے وہ زندگی ہم نے جیسے بھی گزار لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب العالمین، اگر ہم انسان آپ سے کچھ مانگے تو کیا مانگنا چاہیے جو سب سے بہتر ہو ہمارے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو مجھ سے صحت مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ انمول ہے۔ اور ہم کیا مانگتے ہیں؟ دولت۔ چلیں، آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آپ کو بات بتانا چاہوں گا۔ شیطان کو جب اللہ پاک زمین پہ اتارا تھا نا، تو اس نے جہاں بہت ساری پرمیشنز مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے نا شیطان کو بہت ساری پرمیشنز دی بھی، تو ایک اجازت اس نے کہی کہ یا رب العالمین مجھے یہ پرمیشن دو کہ میں انسان پر اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں سمت سے اس پہ میں حملہ آور ہوں، اس کو بہکانے کی پوری کوشش کروں، اس کو بھٹکانے کی پوری کوشش کروں، تو یہ مجھے پرمیشن گرانٹ کریں، بلکہ مجھے اس کی جو ہے نا وہ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اجازت ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ پاک سے دریافت کیا، رب العالمین یہ تو پھر انسان تو رل گیا، مطلب یہ تو پھر گیا، کیونکہ اس کو چاروں طرف سے شیطان جو ہے وہ گھیر لے گا اور اس پر اپنے حملے کرے گا، اس کو بہکائے گا، اس کو ڈی ٹریک کرے گا، اس کے ٹاسک سے، اس کے فرائض سے کوتاہی کرائے گا۔ تو اللہ پاک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ دو سمتیں بتانا شیطان بھول گیا، دو ڈائمینشنز جو ہیں وہ شیطان نہیں بتائیں اس نے۔ اگر وہ اس کی بھی پرمیشن مانگ لیتا تو شاید میں وہ بھی دے دیتا، لیکن دو پرمیشن اس کو نہیں ملی، دو ڈائریکشنز کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب میرا بندہ اپنے لیے بخشش کی دعا مانگے گا، اپنے گناہوں کے معافی کے لیے مجھ سے مطالبہ کرے گا اور دعا مانگے گا، تو اس کے ہاتھ اوپر کی سمت اٹھیں گے، اور اوپر کی سمت کی پرمیشن شیطان کو نہیں ہے۔ تو پھر وہ جیسے ہی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر نیچے کی سمت میں کرے گا، میں اسی لمحے اس کے تمام گناہ معاف کر دوں۔ دوسری سمت یہ، ایک تو اوپر والی سمت اس نے نہیں بولی تھی اور ایک نیچے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، پچھتاوا دل میں لے کر اور توبہ کا پکا ارادہ کر کے، ٹھیک ہے، اپنی ندامت کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، سجدہ کرے گا، سجدے میں جائے گا، تو سجدے کا رخ جو ہے وہ نیچے کی طرف اس کا سر کا رخ ہوگا۔ تو نیچے کی سمت جو ہے اس نے نہیں مانگی، ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے، یہ دو سمت اس نے نہیں شیطان نے مانگی۔ تو جب وہ نیچے سجدے میں سر جھکا کر
میرے سامنے گڑ گڑائے گا اور مجھ سے معافی طلب کرے گا تو پھر جیسے بھی اپنا سر سجدے سے اٹھائے گا اس کے سر اٹھانے سے پہلے میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں. یہ واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہوپ بڑھے. ہم زندگی میں بہت کچھ ایسا کر چکے ہیں شاید جس کے بعد اگر ہم جب بھی میں تو اسی لیے تھوڑا سا گھبراتا ہوں. کچھ میرے دوست ایسے ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو جہنم آگ سب کچھ ہر جگہ ہر چیز برحق ہے, لیکن یہ خوشخبری بھی تو دے نا کہ تم سے جو بھی کچھ ہو گیا, اگر تمہارے دل میں ایک رتی ایمان جاگ چکا ہے اور تم پچھتا رہے ہو جو تم نے کیا, تو پھر توبہ کا دروازہ تمہاری موت کے وقت تک, تمہاری آخری سانس تک اللہ پاک نے کھول کے رکھا ہے, اور اللہ اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب تم آ کر اللہ سے توبہ کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ معاف کر دے. اور جب گناہ میرے بھائی معاف ہو جاتے ہیں میرے دوست, تو پھر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس دنیا کے لیے بھی اور اس آخرت کے لیے بھی. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سی دعا سکھائی؟ انہوں نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اب دعا وہ قبول کر لیتا ہے, کیونکہ آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے, آئندہ نہ کرنے کا اپنے دل میں عہد کر لیا ہے, اور اللہ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جب معاف کر دیتے ہیں تو دین کی طرف جب وہ جھک پڑتا ہے تو اللہ اس کی, جیسے کہا کہ پھر دنیا حسنت ہوں تو دنیا بھی احسن ہو جاتی ہے, وفی الآخرۃ حسنت ہوں تو آخرت بھی اس کی بہتر ہو جاتی ہے, وقنا عذاب النار تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے عذاب سے بھی بچا لیتے ہیں. یہ صحیح اور یہ کوشش ہمیں ہر وقت ہر لمحے کرنی چاہیے اور اس کی سٹرگل میں رہنا چاہیے. مطلب یہ کہنے کا یا سمجھانے کا تھا, بے شک دولت بڑھانے کا وظیفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, میں نے نہیں بتایا, بے شمار لوگوں نے یہ بتایا ہوگا, ٹھیک ہے نا, میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو, طریقہ بتا رہا ہوں. دولت بھی بڑھے گی, پیسہ بھی ملے گا, لیکن اپنی آخرت کو نہیں بھولنا, اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا کہ اس دنیا سے آخر ایک دن جانا ہے, ٹھیک ہے. تو بس اس چیز کو ذہن میں رکھیے, ہمیں وہ لمحہ نہ بھول جائے جس ٹائم پہ ہمیں اپنے طرف رب واپس بلا لے گا. باقی آپ جو دل میں چاہے وہ مانگ بھی سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں, اللہ پاک عطا بھی کریں گے. بس وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیجئے, توبہ کر لیجئے. یہ ایک میسج تھا جو میں نے آپ کو کنوے کیا. اب آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف. آپ کو وظائف یا وہابوں کے میں نے بہت سارے بتائے, یا وہابوں کا عامل بننے کا طریقہ بھی بتایا. اس میں یا وہابوں رزق کے معاملے میں بے شمار فوائد ہیں اس کے. میں نے بلکہ ایک صاحب نے تو کمنٹ کر کے یا وہابوں کے وظیفے مجھے بتایا بھی کہ جناب میرا کام ہو گیا, میرے حالات اچھے ہو گئے. اور یہ میرے خیال میں ہارڈلی 1 منتھ ہوا ہوگا کسی اس پہ ویڈیو بنائے ہوئے کو, بعد میں بھی بنائی ہے. اسم یا وہابو. اور دوسرا جو ہے وہ ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو بے شمار وظائف سورہ کوثر کے آپ کو ملتے ہیں. مختلف ترکیبیں ہیں, مختلف ترتیب بتائی ہوئی ہے. کسی نے 129 بار بتایا ہے, کبھی 41 بار کا بھی ہے, اس کے اندر 111 بار کا بھی ہے. تو آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں سورہ کوثر اور اسم یا وہابوں کا ایک کمبینیشن عمل ہے, یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد پرفارم کرنا ہے. اگر آپ کو پیسہ چاہیے, اگر آپ بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہیں, اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں پھر آپ کو یہ مسٹیک نہیں کرنی کہ اگر آپ یہ تہیہ کر لینا کہ میں نے 21 دن میں 41 دن میں یا اس کو جو ہے مطلب میں اس 1.25 مہینے کے اندر یعنی جب میں یہ عمل ختم کروں, یہ مکمل کر لوں, 40-41 دن آپ 40 دن کر لیں, اس کو 1.25 مہینہ کر لیں پورا. 40 دن کے بعد جو ہے میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہونا چاہیے, اس لیے میں نے اس میں ناغہ نہیں کرنا. کیونکہ جب آپ کسی عمل کو پرفارم کرتے ہیں اس میں گیپ دے دیتے ہیں نا, فلاں مجبوری ہو گئی تھی جی, ٹائم نہیں ملا جی, میں سو گیا تھا جی, میرے گھر کوئی آ گیا تھا جی, نو ایکسکیوز. اس میں ایکسکیوز نہیں ہے بھیا. آپ نے عصر کی نماز کے بعد 300 بار کیا پڑھنا ہے؟ اول آخر درود شریف آپ نے پڑھ لینا, 3 بار 5 بار 7 بار جو بھی رکھیں. یا وہابو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
یہ 300 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بس اس ترتیب کے ساتھ آپ 41 ڈیز تک یا 40 ڈیز، 41 اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دن کی سہولت تو اللہ پاک نے بھی دی ہوئی ہے، ایک آدھ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تو آپ نے 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر 7 بار درود شریف، 300 بار آپ نے یا وہابو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پڑھنا ہے۔ اس میں جیسے سورت کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں، صرف یا وہابو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 300 بار یہ آپ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار یا 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی نماز والا، اور یہ عمل آپ نے 41 ڈیز تک پرفارم کرنا ہے۔ خواتین اس عمل کے اندر جو اگر کوئی گیپ آ جاتا ہے نا، تو اس ڈیز کو آپ روک لیں اور وقفے کے بعد پھر 41 ڈیز آپ پورا کر لیں۔ یہ اتنے دن لگتے نہیں ہیں، میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھی یہ 41 ڈیز کے بعد ہمیں جا کے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا کام بہتر ہونا اسی ایک پہلے ہفتے میں شروع ہو جائیں گے، اور پرواز شروع ہو جائے گی امیر ہونے کی طرف۔ جلد امیر ہونے کا تو اسی لیے بتایا نا، لیکن جب عمل کی جو مدت بتائی جاتی ہے اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ جیسے اوپر جاتا ہے نا انسان، اسی طرح ڈاؤن ٹو ارتھ بھی آسانی سے آ جاتا ہے۔ اس لیے وظیفے کے عمل جو جتنا ڈیوریشن بتایا جائے اس کو ضرور پورا کیا کیجیے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سے دعاؤں کی درخواست رہتی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔